صبر کی کوئی حد نہیں ہے، صبر زندگی کے آخری لمحے تک ہے۔ لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ کون سی خوبی ان کو جنت میں لے جائے گی؟ صبر کرنے کی عادت، لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کی اذیتوں پر، خوف پر، غم پر، بھوک میں، پریشانی میں، بیماری میں، دکھ میں۔ قرآن مجید میں آتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے، یعنی بہت اونچی بلند عمارتیں، اور وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے، اور انہیں کیا کہا جائے گا؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا۔ الحمدللہ الولی الحمید خلق الخلق ورزقهم وعافاهم وہداہم لما یصلحہم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مدد کرنے والا اور قابل تعریف ہے۔ اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو رزق دیا اور ان کو عافیت دی اور ان کو ہدایت دی اس چیز کی جس میں ان کی اصلاح ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ النحل کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے اور آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی صبر کر سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، لیکن یہ حکم پوری امت کے لیے ہے۔ جب بھی حالات تنگ ہوں، پریشان کن ہوں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دل زخمی ہے، ہر دل پریشان ہے، ہر آنکھ آنسو بہا رہی ہے، جو بھی اس وقت مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی رہنمائی ملتی ہے کہ ایسے تکلیف دہ حالات میں انسان سب سے پہلے صبر سے کام لے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور دوسرا کام ہے نماز، اللہ کی طرف رجوع۔ خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ یوتھ بہت پریشان ہے، بچے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا کیا فیوچر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ، صبر اختیار کرو، صبر اختیار کرنے والے بنو، صبر پر استقامت اختیار کرو۔ لیکن صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جان لو کہ یہ صبر تمہیں اللہ ہی کی طرف سے عطا ہونا ہے۔ تو یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ صبر کرو۔ دوسری بات یہ کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی صبر دیتا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے صبر کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے۔ ایک ہوتا ہے نا آپ شاور کے نیچے نہاتے اور ایک ہوتا ہے کہ بالٹی پوری اوپر آپ کے ڈال دیں، تو یہ افرغ ہوتا ہے، یعنی پورے کا پورا ہمارے اوپر ڈال دے، یعنی ہمیں مکمل صبر عطا کر دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جما دے، یعنی اس صبر پر بھی جما دے اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی جما دے، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی صبر نہیں دے سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے بیگ کرتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سن لے، کوئی ہمیں دلاسا دے دے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن لوگ ہمارے لیے کچھ کر نہیں سکتے۔ تو ہمیں اپنے رنج اور غم اور دکھ کی فریاد کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے۔ سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات بہت تفصیل سے بیان ہوئے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قدم پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے، اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، میں کہاں جاؤں، اللہ مجھے جو خیر بھی تو دے میں اس کا محتاج ہوں۔ جب دعا کی قبولیت کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اذان کے بعد مانگی جاتی ہے، جو تہجد کے وقت مانگی جاتی ہے، جو قرآن پڑھنے کے بعد مانگی جاتی ہے، جو فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے۔ بالکل صحیح ہے،
یہ قبولیت کے اوقات ہیں. لیکن دعا کی قبولیت میں ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے اپنا حال بیان کرنا. جیسے ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا، کیا کہا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انہوں نے کیا مانگا؟ کچھ مانگا تھا؟ صرف اپنا حال بیان کیا تھا. اللہ میں بہت دکھی ہوں، میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت سخت تکلیف ہے، میرے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے، بہت لمبی ہو گئی ہے بیماری، یعنی اپنا حال بیان کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا حال بیان کیا تھا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ میرا حال ہی، میں نے ظلم کیا اپنی جان پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ مشکل میں صبر کے ساتھ ساتھ اپنا حال اللہ سے بیان کریں. کوئی انسان ہمیں ہرٹ کرے، کوئی دکھ دے، کوئی تکلیف دے، کوئی بچہ پریشان کرے، کوئی دنیا کے حالات، کوئی ملک کے حالات، یعنی جتنی بھی تکلیفیں انسان سوچ سکتا ہے. ہسبینڈ کی طرف سے کوئی بات ہرٹ کر گئی ہے، ساس نے کچھ کہہ دیا ہے، بچے بات نہیں مانتے، کوئی بزنس میں خلل آ گیا ہے، کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے دکھ، تکلیف، پریشانی کا باعث بنتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنا حال بیان کرنا چاہیے، اس کے آگے رونا چاہیے، تنہائی میں رونا چاہیے. تو دعا کے ساتھ صبر اور نماز، یا صبر اور دعا کے ساتھ مدد مانگے، کس پہ؟ مشکل حالات پہ. اور اگر آپ صبر کریں گے تو صبر نصف ایمان ہے. ابن مسعود کہتے ہیں الایمان نصفان، نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا حصہ ایمان کا صبر ہے اور باقی آدھا ایمان اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی یہ دو کام بندہ کرتا رہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو کسی بندے کو عطا ہو جاتا ہے. یعنی وما صبرک الا باللہ، کہ آپ کا صبر بس اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے. گویا اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر کوئی وسیع تر نعمت نہیں دی گئی. یعنی کہ کسی شخص کو صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی. جس کو صبر کرنا آ گیا وہ بہت رچ انسان ہے، بہت خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ نے اس کو بہت بڑا تحفہ عطا کیا ہے. کیونکہ صبر جنت میں لے جانے والی صفت ہے. یعنی اگر آپ کو صبر مل گیا دکھ پر، تکلیف پر، تو دکھ تکلیف کی وجہ سے گناہ بھی جڑیں گے، اجر بھی ملے گا، اور بالآخر اس صبر کی وجہ سے آپ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہوئی نا جو توفیق ہو گئی. یعنی لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ کون سی خوبی ان کو جنت میں لے جائے گی؟ صبر کرنے کی عادت. لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کی اذیتوں پر، خوف پر، غم پر، بھوک میں، پریشانی میں، بیماری میں، دکھ میں. قرآن مجید میں آتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے، یعنی بہت اونچی بلند عمارتیں، اور وہ اس میں دعائے خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے. اور انہیں کیا کہا جائے گا؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا. اور پھر جنت میں جب جائیں گے تو مزید نعمتیں ملیں گی. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، وہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کے بدلے میں جنت اور ریشم عطا کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کس کے بدلے میں ملتی ہیں؟ صبر کرنے کے بدلے میں ملتی ہیں. اب صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر ہوتا کیا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ صبر کے بڑے فائدے ہیں، لیکن صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے حبس، روک لینا. جیسے سانس روک لیتے ہیں نا تو سانس باہر نہیں نکالتے، اسی طرح خود کو روک لینا، اپنے آپ کو سنبھال لینا، کسی چیز سے بچ جانا، یہ سب صبر ہے. پھر تیسری قسم ہے اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا. الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ. یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب ہماری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں اور امتحان آتے ہیں. تو اس میں کیسے صبر کریں؟ ہاؤ ٹو بی پیشنٹ، صبر کریں کیسے؟ تو اس میں صبر یہ ہے سب سے اہم، یعنی کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، کچھ ٹوٹ گیا، کچھ گر گیا، کچھ گم گیا ہے، کچھ بھی نقصان پہنچا آپ کو، تو آپ کیا کریں؟ پہلا کام انا للہ و انا الیہ راجعون، اور چپ. کوئی شکوہ شکایت نہیں، کوئی بلیم گیم نہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا، فلاں نے ایسا کیا، اس نے ایسا، اس وجہ سے یہ ہو گیا. نہیں،
کوئی منفی جملہ زبان سے نہیں نکالنا. پھر یہ کہ غم اور غصے کے موقع پر اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کرنا کہ اللہ تو نے میری تقدیر ایسی کیوں بنائی, اللہ پھر تو نے مجھے یہ دیا ہی کیوں تھا اگر لینا تھا, کسی کی اولاد چلی گی مثلا, میری فلاں جگہ شادی کیوں ہوئی, میں تو اس پہ راضی ہی نہیں تھی. بار بار اسی طرح کی باتیں سوچنا, اور اللہ نے مجھے ہی یہ بیماری کیوں دی, میرے بہن بھائیوں میں سے تو کسی کو ایسی بیماری نہیں آئی, مجھے کیوں آئی, میرے آس پاس کے لوگ تو سارے ٹھیک ٹھاک صحت مند ہیں, میں کیوں ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہی ہوں. ایسی باتیں نہیں سوچنا, یہ اللہ کا فیصلہ تھا, اس میں کچھ حکمت تھی, اللہ نے آپ کو کچھ سکھانا تھا, اللہ نے اس کے ذریعے گناہ دھونے تھے جن کی طرف توجہ ہی نہیں تھی اور توبہ استغفار ہی نہیں تھی, اللہ نے اس کی وجہ سے درجات بلند کرنے تھے, لہٰذا اللہ پر کوئی اعتراض نہیں. تو مشکلات کے وقت صبر کیسے کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اللہ سے اچھی امید رکھ کے اچھے جملے بولیں. جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے وقت کہتے تھے ابشر, خوش ہو جاؤ, یعنی یہ بیماری گناہ دھونے کے لیے آ گئی, یعنی اچھے جملے. اور ویسے بھی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تنگی تکلیف آ گئی ہے تو کوئی بات نہیں, اس کے ساتھ آسانی بھی آئے گی. پورا کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب میں لوٹ کے اپنے رب کے پاس واپس جاؤں گی تو اس پریشانی پر کیے گئے صبر پر مجھے اجر و ثواب دیکھ کر بہت خوشی ہوگی, اور وہ خوشی پائیدار ہوگی. اور زندگی میں پیش آنے والی مختلف آزمائشیں ہیں جن کا ذکر سورۃ البقرہ میں آتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضروری آزمائیں گے, اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. یعنی تکلیف کس کا باعث بن گئی؟ خوشخبری کا باعث بن گئی, انعام کا باعث بن گئی. تو صبر آ جاتا ہے نا پھر کہ یہ تکلیف جو ہے یہ میرے لیے خوشخبری لے آئی ہے کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اور پھر جب کبھی وہ مصیبت یاد آئے پھر پڑھیں, اتنا ہی اجر ملے گا جتنا پہلی دفعہ ملا تھا, کیونکہ صبر تو صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے, اس صبر پر اجر ہوتا ہے. اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اللہ کو حال سنانا چاہیے, اللہ میں تو آج تھک گئی ہوں, آپ ہی اس کو ہدایت دے دیں, آپ اس کا پالنا میرے لیے آسان کر دیں, کیونکہ وما صبرک الا باللہ. اور پھر صبر, زیادہ صبر, یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں آخر کب تک صبر کریں, کہتے ہیں, پھر کبھی کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا. صبر کی ایک حد ہوتی. آپ خود ہی جملے مکمل کر رہے ہیں کیونکہ ان جملوں کے ہم عادی ہیں سننے یا بولنے کے. صبر کی کوئی حد نہیں ہے, صبر زندگی کے آخری لمحے تک ہے. اب صبر نہیں ہوتا, نہیں ہوتا ہے, اسی لیے اللہ نے کہا صبر کرو. یہ ہم کہہ رہے نہیں ہوتا. آخر کب تک صبر؟ حتی یاتی کل یقین, جب تک موت نہ آ جائے. کیونکہ اس زندگی میں ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے ایک اور شروع ہو جاتا ہے, وہ ختم ہوتا نہیں تو کہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ 5 پیغمبر ایسے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے, جن پہ سب سے زیادہ مشکلات آئی تھی. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں ان کی طرح صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ الاحقاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, پس آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. ان کی مثالیں دیکھیں. نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال تبلیغ کی, 950 سال. تو ہم نے کتنے سال محنت کی, 20 سال, 22 سال, 25 سال. پھر کیا ہو گیا, اس کی شادی ہو گئی. کچھ کی نہیں بھی ہوتی تو وہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو آپ خود سوچئے, تو آپ اس طرح صبر کیجئے جیسے نوح علیہ السلام نے کیا تھا. تو پھر کتنا عرصہ صبر کرنا ہوگا, موت تک. اور ان کو بھی کس سے پرابلم, باہر والوں سے تو تھا, گھر میں بھی کوئی مسئلہ تھا ان کے, ان کی بیوی بھی اور ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ نہیں تھے. جب گھر والے ساتھ نہیں ہوتے نا تو انسان کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے. صبر کی دوسری مثال کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر کن کن تکلیفوں پہ صبر کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, کئی باتوں کے ساتھ اللہ نے ان کو آزمایا. ماں باپ کی طرف سے آزمایا, بیٹے کی طرف سے آزمایا, بیوی کی طرف سے آزمائش آئی کہ اس کو الگ چھوڑ آئیں. حضرت ہاجرہ کو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. ہر موقع پہ کیا کیا, فَأَتَمَّهُنْ, ہر امتحان میں پاس ہوئے. نتیجہ کیا نکلا, انی جاعلک للناس اماما. صبر کی تیسری مثال عیسیٰ علیہ السلام. اتنا تنگ کیا لوگوں نے کہ اللہ نے ان کو اوپر ہی اٹھا لیا. چوتھی مثال موسیٰ علیہ السلام, فرعون کے مقابلے میں صبر. اور پھر جس طرح وہ مدین گئے ہجرت کے سفر میں صبر, اور پھر 10 سال بکریاں چرانے میں صبر, اور واپس آ کے اپنے پیغام کو لوگوں میں
پھیلانے میں صبر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو صبر ہی صبر ہے. کیسی کیسی مشقتیں انہوں نے نہیں جی لی. آپ نے اپنے والد دیکھے ہی نہیں. والدہ کا فوت ہو گئی 6 سال کی عمر میں. کتنے بچے فوت ہو گئے زندگی میں دفنایا ان کو سارے کے سارے سوائے حضرت فاطمہ کے. آپ کی قریب ترین ساتھی حضرت خدیجہ آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی. جنہوں نے ہر موقع پہ آپ کو سپورٹ کیا ابو طالب وہ فوت ہو گئے. یعنی جس رشتے سے انسان کو خوشی اور سکون ملتا ہے وہ سارے آپ کی زندگی میں چلے گئے. کوئی بہن بھائی تھے رنج غم بانٹنے کے لیے؟ نہیں. کبھی کوئی شکایت سنی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں. وہ صبر کی عظیم ترین مثال. یوسف علیہ السلام کا صبر، ان کا قصہ پڑھیں کتنے صبر کا اور کیسے صبر کا معاملہ کیا انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے، اپنے ساتھ سٹرگل کرنی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر صبر لے کر آئیں، کیونکہ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے نا. اور صبر پر خود کو مجبور کریں. یہ بولنا چھوڑ دیں صبر نہیں ہوتا. نہیں، آپ کہیں مجھے صبر کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ خود بعض اوقات اپنے پوٹینشیل کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی ہمت ہے. لہذا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو صبر کرنے کے لیے 2 قوتوں سے جہاد کرنا پڑتا ہے، ایک اپنا نفس اور دوسرے شیطان. جب شیطان کی طرف سے وسوسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک اور چیز، جب دل بہت گھبرائے، دل میں بے چینی ہو، پریشانی ہو، نماز کو دل نہ چاہے اور کسی چیز میں دل نہ لگے، تو یہ دعا یاد کر لیجئے. ایاک نستعین میں یہ دعا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. 3 دفعہ پڑھ کے دل پہ تھتکارے تھو 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 ایسے کر کے. آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ مسلسل پڑھیں گے تو آپ کو یہ وسوسے آنے بند ہو جائیں گے. کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے کوئی وسوسہ نہیں آتا. وسوسے آتے ہیں، کچھ اپنے اندر سے آتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی. اللہ میں اپنے ہی نفس کے شر سے تنگ ہوں، مجھے اس کے شر سے بچا لے. سلف صالحین میں سے ایک شخص ہے جنہوں نے 20 سال صبر کیا. تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بھاری ہو جاتی، جسم میں تھکاوٹ طاری ہو جاتی. یعنی 20 سال وہ تہجد پہ صبر کرتے رہے، لیکن تہجد میں لذت محسوس نہیں کرتے تھے، مزہ نہیں آتا تھا. زبردستی خود کو جماتے تھے، نیند کے خلاف، تھکاوٹ کے خلاف. ان کی آنکھیں دکھنے لگ جاتی. وہ کہتے ہیں کہ 20 سالوں کے بعد میں نے اگلے 20 سال تہجد میں لذت محسوس کی، کیونکہ میں نے پہلے 20 سال صبر کیا تھا. تو کام کے آغاز میں نہیں دل چاہ رہا، تھکاوٹ ہے، نیند ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کرو کرو کرو. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت تو مزہ نہیں آتا، مگر کرتا رہے نا انسان پھر مزہ آنے لگتا ہے. تو اب ان کی زندگی ایسی ہوگی کہ ایک رات بھی تہجد کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. چوتھی چیز، لوگوں کی اذیتوں پہ صبر، لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائشیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. لیکن کیا کرنا ہے، پھر بھی مل جل کے ہی رہنا ہے. آپ کے بچے اگر آپ کے لیے آزمائش ہے تو ان سے کاٹ تو نہیں سکتے نا. شوہر آزمائش ہے تو گھر چھوڑ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کوئی اتنا آسان ہے؟ ان لوگوں کی کہانیاں سنیں جنہوں نے گھر چھوڑا اور پھر کہیں کے بنا رہے، ہر چیز تتر بتر ہو کے رہ گئی، اولاد بکھر گئی، مال بکھر گیا، اکیلی عورت سے دھوکے فراڈ ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، وہ اس سے اجر اور ثواب میں کہیں آگے ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. بلا شبہ اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. ابن عباس کہتے ہیں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا اے چھوٹے لڑکے، کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے گا؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یاد رکھو ناپسندیدہ کاموں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کشادگی کے ساتھ ہے اور آسانی سختی کے ساتھ ہے. اللہ نے ان کو اپنے اپوزٹ میں رکھ دیا ہے. لہٰذا لوگوں کی باتوں پر غمگین ہونے کی بجائے صبر کریں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور صبر کیجئے اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے، اور ان پر غم نہ کیجئے اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہوں اس سے جو چالیں چلتے رہتے ہیں. تو کسی کے ستانے پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا. آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو. پھر وہ دوسری دفعہ آ گیا
آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو. پھر تیسری دفعہ آ گیا. کچھ لوگ ہوتا ہے نا ایک ہی مسئلہ بار 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 بار. تو آپ نے کہا اچھا جاؤ اپنا سامان نکال کے رستے میں ڈھیر کر دو تو لوگ پوچھیں گے تو بتانا کہ یہ فلان مجھے تنگ کرتا ہے. تو پھر اس طرح وہ بندہ باز آ گیا. پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کو ٹانٹ کرتا ہے، کوئی آپ کو تانا دیتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر یاد کر لیں کہ جب آپ کو پتھر مارے گئے اور جبریل نے آ کے کہا آپ اجازت دیں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو کیا کروں، پیس کے رکھ دوں. آپ نے کہا نہیں. کیوں منع کیا؟ مجھے امید ہے ان کی نسل سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور محمد بن قاسم انہی لوگوں میں سے تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پہ جم جائیں، تقدیر پر صبر کریں، نافرمانیاں چھوڑنے پر صبر کریں، اپنے غم اور دکھ کی شکایت اور فریاد اللہ سے کریں، بندوں سے شکوے نہ کریں، جزا فضا نہ کریں، اللہ کو الزام نہ دیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں، زبان پر رب کی رضا کے کلمات ہی رہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دعا کریں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلف لنا خیرا منها اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. تکلیف اور دکھ کے وقت یہ دعائیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکاریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.